اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوسرے کا مال کب قبول کیا جائے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہم نے 2 سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ اب ہم اس کا والیوم 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے لائیے دیکھتے ہیں کہ 944 جو حدیث ہے، یہ اس وقت صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم باب پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا والی حدیث ہے، اس سے ہم سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان خالد ابن عدی الجہنی، جوہنی، جوہنیج، ٹھیک ہے، خالد بن عدی الجوہنی جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ جہنمی نہیں ہے پلیز، ٹھیک ہے، یہ ایک قبیلہ جوہم تھا، اس کے یہ صاحب ہیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے، من جاءہ من اخیہ معروف من غیر مسئلۃ، ایک بندے نے کسی سے مانگا نہیں لیکن اس کے بھائی نے اس کو جو ہے نا تحفہ بھیج دیا، نیکی کے نام پر، دلداری کے نام پر، ہمسائیگی کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، محبت کے نام پر، ٹھیک ہے، اس کو تحفہ بھیج دیا، اس نے مانگا نہیں تھا لیکن اس کو اس نے فائدہ دے دیا۔ ولا باشرافی نفس، اور نہ ہی اس نے اس کی کوئی طمع رکھا تھا، اس کے دل میں نہیں تھا یہ مجھے دے دے، فلیقبل، فلیقبل ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ زبردست ہے نا؟ ولا یردہ، اور اس کو لوٹائے نہیں، فانما هو رزق، بے شک وہ رزق ہے، ساقہ اللہ الیہ، جو اللہ نے اس کی طرف ٹور دیا ہے، وہ خود اللہ نے بھیجا ہے وہ رزق اس کی طرف، اس کو ٹو کیا ہے۔ تو جی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اچھا، نیکی کے اندر بھی انسان کئی دفعہ تھوڑا سا نا وہ ہو بھی جاتا ہے نیگیٹو، اب پتہ نہیں یہ نیگیٹو تھا یا کیا تھا۔ میں آپ کو اپنی بارے میں یہ بتاؤں کہ میری جو والدہ محترمہ ہے نا، اور میرے والد بھی ماشاءاللہ ایسے ہی تھے، اور آج بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے۔ اس وقت دونوں جو ہیں وہ مریض بھی ہیں اور بیڈ ریڈن بھی ہیں، اور ان کے اوپر بڑھاپے کی تلخیوں کو میں دیکھ رہی ہوں، اور میرے لیے بہت اذیت کا باعث ہے کہ میں ان کو اتنی پریشان دیکھ رہی ہوں۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے والدین نے ہمیں نیکی کے راستے پہ رکھا، تو کیا کرتے تھے کہ میرے والد، ہم لوگ تراویح وغیرہ پڑھاتے تھے، لوگ کبھی ہمیں تحفہ دے کے جاتے تے، کبھی امی کے ہاں جو ہے نا محبت کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھجوا دیا کرتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور ہوتا کیا تھا کہ وہ گھر میں آ جاتی تھیں، آج کل امی بیمار ہیں، برین ہیمریج ہوا تھا، تو کیا ہے جو ماشاءاللہ آ رہا ہے وہ گھر میں کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا ہے، جو کچھ نہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو وہ پیسے لے کے آ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری امی ہمیں بتا دیتی تھی سب چیزیں لے کے آؤ بھائی، ساری چیزیں میرے پاس اکٹھی کرو، یہ ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، ہم دنیا سے اس کا فائدہ نہیں لے سکتے۔ اور ہم امی سے لڑا کرتے تھے، امی پلیز یہ والا تو مجھے دے دیں، یہ سوٹ مجھے دے دیں، یہ مٹھائی مجھے دے دیں، اور لیکن یہ بات پکی ہوتی تھی نہیں، ہم اپنے گھروں میں تو نہیں بیٹھ، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو ٹھیک تھا، ہم تو دین کے نام پہ نکلے تھے تو سارا دین کا ہے۔ ہمارے والد صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ وہ جو ہے نا گھر کے اوپر جو ہمارا اپنا ذاتی گھر تھا جس کی زمین تھی، اس کے اوپر جو ہے نا صدقے خیرات سے پیسے لگے، تو ہمارے والد صاحب نے سارے کا سارا اٹھا کے وہ وقف کر دیا، اور اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ اب آپ کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیز کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت نیکی شامل ہے اور بہت احتیاط شامل ہے۔ میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، انہوں نے لوگوں نے ان کو امین بنایا بہت کروڑوں کے صدقات و خیرات کا، اور ماشاءاللہ اپنا ان کا حساب کتاب ایسا ہے کہ وہ حتیٰ کہ اس بیماری کی حالت میں جب ان کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، وہ بار بار کہتی ہیں میں نے اللہ 1 روپے کا بھی آگا پیچھا نہیں کیا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایویڈنس بھی موجود ہے، آڈیٹنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور خود بھی حساب کتاب کی بڑی صاف رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے سے آسانیاں کر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ، اور ایک یہ ہے کہ جو چیز بغیر کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کو قبول بھی کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، ٹھیک ہے، ایک تکلف ایک حد سے زیادہ آگے کر دیا جائے تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اس کے بجائے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے وہ تحفہ قبول کر لیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کر دی جائے۔ اور کیونکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کنونس کیا ہے کہ یہ تو اللہ اس کو بھیج رہا ہے، اس نے تو مانگا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے مقابل میں بھی ایک حدیث ہے کہ ہوا یہ کہ چلی، بلکہ وہ حدیث سامنے آ گئی نا، بلکہ حدیث سے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کو کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کو تحفہ جب انسان دیتا ہے، ایک تو انسان اپنے بھائی کے ساتھ نیت کرتا ہے اس کی مدد کی، اس کے ساتھ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں اس کے ساتھ یہ نیکی کروں تو میرا بھائی جو ہے نا وہ اس کو پسند بھی کرے اور وہ میرے سے راضی اور خوش بھی ہو جائے۔ آپ کا یہ اچھا 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 اچھا، تو اب کیا ہے
تو لائیے ذرا حدیث پڑھتے ہیں. اچھا جی، حدیث سنیے گا. عن قبیصہ ابن ذویب. قبیصہ بن ذویب کہتے ہیں. اچھا، قبیصہ بھی دیکھیں نام ہے، جب ہوتے ہیں کسی کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نام بتائیں آصف جی. تو یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے نام ہیں. ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب جو تھے، اعطا ابن السعدی، ابن سعدی کو عمر بن الخطاب نے 1000 دینار، 1000 دینار دینے چاہے. فابا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اے امیر المومنین، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، میں نے تو پیسوں کے لیے کیا ہی نہیں. فابا ان یقبلها، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو قبول کرے. وقال، اور کہا، انا عنها غنی، امیر المومنین مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی بات کہ میں نے تو اللہ کی خاطر کیا تھا. فائن. فقال له عمر، تو عمر نے ان سے کہا، انی قائل لک، میں نے تمہیں وہی بات کہنی ہے، ما قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. اذا ساق اللہ الیک رزقا من غیر مسألۃ، جب اللہ تمہاری طرف رزق چلا دے. ساق آپ کو پتہ ہے ڈرائیو کرنے والے کو کہتے ہیں. جب اللہ تمہاری طرف رزق چلا دے، من غیر مسألۃ، جس کو تم نے مانگا نہیں، ولا اشراف نفس، اور نہ ہی تمہارے دل کے اندر کوئی طمع یا حرص تھی، فخذہ، تو اس کو لے لو. فإن اللہ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعطاکہ، یہ تمہیں عطا کیا ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ نے تمہیں یہ رزق جو ہے وہ عطا کر رہا ہے. اللہ meant it to be given to you as gift, as support, as a special فضل اور رحمت from اللہ سبحانہ و تعالی exclusively. تو just accept it. چلیے جی، نیکسٹ حدیث پر آئیے. عن زید ابن اسلم، زید بن اسلم کہتے ہیں، عن ابی، اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے، قال، کہتے ہیں، کان رجل فی اہل الشام مرضیا، ایک بندہ اہل شام میں سے بیمار ہو گیا. قال، نہیں سوری، مرضیا، ایک اہل شام کا ایک بڑا ہی پاپولر آدمی تھا. قال لہو، مرضیہ سے مراد ہے کہ لوگ اس سے راضی تھے، پاپولر تھا نا. قال لہو عمر، تو اس کے لیے عمر نے کہا، علی ما یحبک اہل الشام، تو عمر رضی اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اہل شام آپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، آپ میں کون سی کوئی صفت ہے. قال اغازیہم و اواسیہم، کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتا ہوں اور میں ان سے ہمدردی کرتا ہوں. ہاں، یہ جناب امپاورمنٹ آ رہی ہے اس میں. جب ہم کسی انسان کی مدد کرتے ہیں سیلف ایکچوائلائزیشن پر، اور اس کے ساتھ اسے ہمدردی کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. قالا، تو کہتے ہیں، فعرض علیہ عمر 10,000، عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 10,000 دینار دیے. قال، خذھا، اور کہا کہ لے لو اس کو، وستعن بہا فی غزوک، اور ان کو استعمال کرو یہ جو تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہو. قال انی عنہا غنی، کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں پہلے بھی یہ کام کر رہا تھا اور اللہ نے مجھے غنی کر دیا تو میں تو یہ نیکی کرتا رہوں گا. قال عمر، تو عمر نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعرض علی مالا، مجھے اللہ کے رسول نے کچھ مال پیش کیا، دون الذی عرضت علیک، اس وہ جو ہے نا اس مال سے کم تھا، سے کم پیش کیا تھا، یعنی میں نے تجھے 10,000 دیے، مجھے اللہ کے رسول نے کم پیسے دیے تھے. اور قلت لی، اور قلت لی، جو تم نے مجھے کہے ہیں. قالا، تو کہا، اذا اتاک اللہ مالا، تو ہوا کیا کہ تو میں نے بھی وہی بات کی. قلت لی، فقلت له مثل الذي قلت لی، تو میں نے اللہ کے رسول کو یہی بات کہی، بالکل ایسی بات جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں، کہ میں نے بھی اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول کیوں مجھے دے رہے ہیں، میں نے تو اللہ کی خاطر کیا اور مجھے، میں اس سے غنی ہوں. قالا،
تو کہا اذا اتاک اللہ مالن، اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ جب تجھے اللہ کوئی مال دے، لم تسألہ، جس کا تو نے سوال نہیں کیا، ولم تشرح الیہ نفسک، اور نہ ہی تیری جو ہے نفس نے اس کے لیے کوئی لالچ، کوئی ہیلا بہانہ کیا، فاقبلہ، تو اس کو قبول کر لے، فانما هو رزق اللہ، وہ اللہ کا رزق ہے، ساقہ اللہ الیکا، جس کو اللہ نے تمہاری طرف ڈرائیو کر دیا، دھکیل دیا ہے۔ ہم کسی کو گھر سے نکالتے ہیں تو ڈرائیونگ ہم آؤٹ آف دی ہوم، تو یہ وہ والا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف رزق بھیجا ہے، اس کو یعنی دھکیلا ہے آپ کی طرف۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ فضل یا نعمت دے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس میں صدقہ خیرات بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ دینے والے کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ یہ اسلامک مینر ہے۔ اپنے آپ کو کر لینا کہ میں تو زاہد ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک اور وے میں اس کی اچھائی بھی ہے کہ جو، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے مال گھسوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ سارے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لیکن ریممبر، اللہ کے رسول نے یہاں پہ ہمیں دو چیزیں دی ہیں، نہ تو نے اس کے لیے سوال کیا، اور نہ ہی تو نے اس کے لیے حرص اور طمع رکھا۔ اچانک اس نے کہا کہ جسٹ ٹیک اٹ، تو جسٹ ڈو ٹیک اٹ۔ چلیے جی نیکسٹ پہ آئیے، نیکسٹ حدیث پہ آئیے۔ اچھا جی، ایک حدیث دیکھ لیجیے بھی، بڑی پیاری حدیث آئی ہے، زبردست آئی ہے۔ شرف المؤمن صلاته باللیل وعزه استغناؤه عما فی عید الناس، مومن کی عزت اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ رات کی نماز پڑھے، اور اس کی عزت اس بات میں ہے جو لوگوں سے ملتا ہے اس سے بے نیاز ہو جائے۔ زبردست۔ چلیے جی آگے دیکھیں۔ عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے مرفوعا، اذا ملک الرجل المرأة، جس وقت ایک آدمی ایک عورت کا مالک بن جائے، یعنی اس سے نکاح ہو جائے نا، نکاح کے ذریعے، لم تجز عطیتها الا باذن، تو اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس کو بتائے بغیر تحفے دے۔ مال عورت کا اپنا ہے، شوہر کو بتائے بغیر وہ اپنے مال کو ایسے ادھر ادھر خرچ نہ کرے۔ وجہ آپ کہیں گے کہ کیوں، عورت کو تو مال عورت کا ہے، عورت کا مال تو اس کے شوہر کا ہے ہی نہیں ہے، جب تک وہ عورت نہ چاہے وہ شوہر لے ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے مال کے اوپر شوہر کا تصرف کیسے ہے؟ ریممبر، ہی از دی پالیسی میکر، یہ گھر اس کا ہے، اس گھر کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اپنی مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مرد ہی جان دیتا ہے نا، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس گھر کی جو ہے نا رننگ اخراجات وہ پورے کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہی از دی پالیسی میکر، جب پالیسی اس کی ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی مرضی کے مطابق مال نہیں خرچ کرنا۔ اچھا، ایک وہ مرضی ہوتی ہے جو انڈرسٹوڈ سی ہوتی ہے، مثلا یہ ہے کہ شوہر آپ کو خرچہ ورچہ دیتا ہے، پیسہ ویسا دیتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے آپ نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اپنی ماں بہنوں کو بھی آپ تحفہ دیں گی، سہیلیوں کو بھی دے دیں گی، کوئی آپ کے گھر والے یا آپ کی فرینڈس کے لیے کوئی چائے وائے کا اہتمام بھی کر لیں گی، اس کو پتا ہے وہ آپ سے اعتراض نہیں کرتا۔ تو یہ تو شوہر کا مال کا معاملہ ہو گیا، تو جسٹ گو آن۔ لیکن اگر وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں میرے پیسے سے یہ نہیں کرنا، تو یہ تو بالاولیٰ ہے اس کا پیسہ، آپ اس کی محافظ ہیں، آپ اس کو کسی کو نہیں دے سکتی۔ اب آگے آ جائیے آپ کے اپنے پیسے کی طرف، جو آپ کا اپنا مال ہے، اس کو بھی آپ چونکہ پالیسی میکر وہ ہے، شوہر نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پہ خرچ کریں، لیکن آپ خرچ کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ سسٹم کے خلاف جا رہی ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے نا جان، آپ یہ دیکھیے ہماری اولاد جو ہے اس کے اوپر بھی ہم یہی چاہتے ہیں، حالانکہ اولاد کا بھی تو دیکھیے نا، اس کے تصرفات اس کے اپنے ہوتے ہیں، اس کے حقوق اپنے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک انڈیویجول ہوتی ہے، لیکن ہم ایک پالیسی کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے، لہٰذا ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال میں اپنے خطبے میں فرمایا، لا تنفق امرأۃ شیئا من بیت زوجها، اچھا ابھی آپ کو میرے باپ کو میں جواب دیتی ہوں۔ لا تنفقو، نہ خرچ کرے ایک عورت کسی بھی چیز کو، من بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں سے، الا باذن زوجہا، مگر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، ولا طعام، کھانا بھی نہیں؟ قال ذلک من افضل اموالنا، آپ نے فرمایا کھانا تو ہمارے افضل اور قیمتی مال سے ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ اسے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ گھر کا خرچہ شوہر چلا رہا ہے، تو اب چونکہ لیکن آپ کے ہاتھ سے چل رہا ہے، تو یو آر دی کیئر ٹیکر، یو آر دی مینیجر،
تو ریممبر کہ آپ نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو خرچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. انسیڈ والی یا وہ جو کہتے ہیں ہم جو انڈرسٹوڈ والی جو ہے نا اجازت اگر آپ کے پاس ہے تو گو ہیڈ, ادروائز یو شوڈنٹ بی. چلیے یہ بات سمجھ آ گئی. بیا نے ابھی سوال کیا ہے کہ اگر اپنی مال کو ایک عورت اپنی مرضی سے خرچ ہی نہیں کر سکتی تو مال پھر اس کا کیسے ہوا. ایکسکیوز می بیا, اس کو آپ کو جان سمجھیے. پریکٹیکل میں جب آپ ایک چیز رکھیں گی, ریممبر ایک عورت کا مال اسی کا رہتا ہے, اس کا شوہر اس کا کبھی بھی مالک نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کی پالیسی اکٹھی بنتی ہے, آپ ایک سسٹم میں اکٹھے رہتے ہو, اس سسٹم میں اس کے پاس اپر ہینڈ ہے. اور ریممبر اس اپر ہینڈ کی جو ہے ٹیکنیکل جو حیثیت ہے وہ کیا ہے, وہ 49-51 کی ہے. اللہ نے کہا نا وَلِ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ایک حد تک ہے. تو جو تو شوہر بات غلط کرے گا نا, اس کو تو نہ دنیا اس کو قبول کرے گی اور نہ ہی وہ عورت قبول کرے گی. اور یہ بھی ریممبر کہ وہ اس کا عورت کا مال اسی کا ہے. یہ صرف اس معاملے میں ہے جہاں پہ آپ کی پالیسی آپس میں ٹکرا جائے. جہاں پہ پالیسی ٹکرا جائے وہاں پر پھر کیا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی پالیسی کو اہمیت دے دینی چاہیے. اور یہ بھی آپ مت سمجھیے کہ اس بات کا مطلب یہ کہ شوہر اس کو حکم دیتا ہے کہ چلو اپنا مال مجھے دے دو اور اس کو دینا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اسٹریٹجیکل اور اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر رکھ کے اس بات کو سمجھیے. اور لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ گھر میں پالیسی میکنگ کے لحاظ سے شوہر کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے, اور یہ ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل ہے. ادروائز اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ کیوں ہماری ذمہ داریاں سنبھالے گا؟ پھر تو اس کو بھی کوئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کے خرچے کے اوپر اس کی ساری مینجمنٹ کے اندر یا اس کی ساری ذمہ داری کے اندر جو ہے نا ہر بندہ اپنی اپنی راہ پہ چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب باپ اپنے گھر کی پالیسی بنا دیتے ہیں تو بچے کما کے لا کے باپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے کا مال جو ہے وہ باپ کا ہو جاتا ہے. Policy making again. So if you want to stay in this system, then you have to go by it. And if you don't want to stay in this system, then you have all the things. باقی یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانی میں کوئی بھی نہ شوہر حکم دے سکتا ہے نہ ہی کوئی بیوی حکم دے سکتی ہے. چلیے جی نیکسٹ حدیث پہ آئیے. اچھا جی, یہ دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی اس کی تفصیل دی ہے. بیا ویسے اس کی تفصیل لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے, اس کے اسکرین شاٹس لے کے ڈال دیجئے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے یہ ساری کی ساری بات کر دی ہے. یہ اسکرین شاٹ لے کے ڈالیے اور لوگوں سے یہ بھی پوچھیے گا, ایک ایکٹیویٹی ہم اس طرح کی کرا لیتے ہیں گروپ میں کہ اس پر کوئی کوسچنز ہے تو ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے دونوں جو ہے نا اس کے درمیان سے جو ہے نا مڈل وے نکالنے کی کوشش کی بڑے اچھے طریقے سے. اچھا جی, لوگوں سے مستغنی ہونے کی کوشش کی جائے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, دونوں سے, کیونکہ عباس بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بھی ہیں, اور یہ عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. رفعہ یعنی ابن عباس نے مرفوع روایت کیا ہے, استغنوا عن الناس ولو بشوص, لوگوں سے غنی اور بے پرواہ ہو جاؤ, ولو بشوص السواک, خواہ وہ ایک جو ہے نا مسواک کا وہ ایک ڈنڈی ہی کیوں نہ, لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ. لوگوں کی خوشیوں سے, یعنی لوگوں کو خوش کرنے سے, ان کی اپروول سے, پلیزنگ پیپل, یا لوگوں سے کوئی طمع یا ہرس, نکل آؤ اس چیز سے. اور اتنی حد تک ہو جاؤ تو میں کسی سے ایک مسواک کی ڈنڈی کی بھی جو ہے نا وہ حاجت نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ دنیا میں خوشی کا یا کامیابی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ فوکس آن آر سیلفس. ٹھیک ہے, اور کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے اور دوسروں کی صلاحیتوں سے اپنی بلکہ صلاحیت دوسروں کو سپورٹ دی جائے. دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. چلیے جی, بڑی اچھی کوئی حدیث آ گئی ہے. تو عوف بن مالک کہتے ہیں ہم 8-9 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ تو چونکہ ہم تھوڑا سا پہلے بیعت کر چکے تھے, اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں, اب کس چیز کی بیعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعدہ ہے اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے, تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے, 5 نمازوں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے. اور اس کے بعد آہستہ آواز میں آپ نے ایک بات کہی, لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے. یہ جو بیعت کرنے والے افراد ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں, عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے بعض کو دیکھا ان کا ایک کوڑا بھی زمین پہ گر جاتا تھا نا تو وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے تھے, وہ اسے اٹھا کر دیتے. اور جناب میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے.
जब तक इंसान अपनी ज़ात पे फोकस करके खुद की जो करने वाली चीज़ है वो नहीं ना करता, इंसान ना तो इत्मीनान तक पहुंच सकता है और ना ही इंसान अपने हालात को अपने कंट्रोल में कर सकता है। हमारी जिंदगी के अंदर मिजरेबल सिचुएशन होती ही जब है, जब हम अपना कंट्रोल अपनी ज़ात का छोड़ के तो लोगों के हाथ में दे देते हैं। तो फिर हम लोगों के मूवी देखते हैं, हम लोगों के अप्रूवल पे भी बैठे होते हैं, और पैसा और वो धेला लेने की बात तो बहुत बात की बात होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक मुसलमान को तो अल्लाह ताला ने एहसास तौहीद के साथ, अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल की शर्त के साथ पहले ही इतना एम्पावर कर रखा है कि अपना कोड़ा भी जमीन पे गिर जाओ तो किसी को नहीं कहना खुद जाके उठाओ। तो फिर ये बेगिंग और जो है ना लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना, इन चीजों की कहाँ पे गुंजाइश आ जाती है। भैया बस कर दे। ठीक है, आज हमने बड़ी अहादीस पढ़ी है, बड़ी अच्छी अच्छी अहादीस पढ़ी है। ठीक है, चलिए जी भैया जान, एक तो ये सारी की सारी जो मैंने कहा है उसकी वो स्क्रीनशॉट्स लेके तो फिर उसको ग्रुप में डाल दीजिए। और नमक की मिसाल भी है, मोमिना ने कही। मोमिना जरा आवाज बोल के बता दे नमक की मिसाल क्या है, वो भी बता दीजिए ताकि आपका एक कंट्रीब्यूशन बेस में आ जाए। गो अहेड मोमिना, कौन सा भला? कि नमक या जूते की लेस भी ना मांगो अल्लाह के अलावा। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह से सवाल करो, हत्ता कि नमक घर में खत्म हो जाए ना तो आप कहते हो ना मैंने हमसाई से मांगने, अल्लाह से मांगो। और जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। ये खुददारी है जो बंदा मोमिन में होनी चाहिए, इसलिए कि वो बंदा है किसका? उस एक जात सा कि वो एक सजदा जो तू कर दे ना तुझे 1000 सजदों से निजात देता है। तो ये है खुददारी का, गैरत का, और जो है ना उसका तसव्वुर जो हमारे रब ने हमें दिया है। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।